حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج یہ جو دن ہے نا، آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دیں، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے۔ بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھی پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں سارے دن کی قرآن پڑھاؤں، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا، کوئی ارادہ تو تھا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب بس سے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہو، اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات۔ وہ لوگ جو اپنے مصلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھی، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں، تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جو میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر لیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی بات کا حضور فرمائیے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں،
تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی. یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں, وہاں بھی ضیاع نہیں. یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حزب اللہ ناو شریف والے, مفتی اعظم پاکستان, سراج اہل تقویٰ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں. یہ بڑے کام کا, ایک بھائی وہاں لیٹے حزب اللہ ناو میں, اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے سید ابو الاسناد شاہ. یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو حزب اللہ ناو ہے, اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے, اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھا, اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی. سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا, بیمار تھے, اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا. اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہیں. تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب, اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی. تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا, مجھے سناؤ. یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے, وہ وقت. اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے, داتا صاحب کی اس سائڈ سید ابو الاسناد شاہ صاحب, یہ ان کے بھائی ہیں. تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی, جیل ہو گئی جیل, تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے, قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی, قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی. وہ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے, کرنا ہی نہیں, جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں, ادھر بیٹھے تھک گئے, ادھر بیٹھے تھک گئے, وہاں کھڑے ہو گئے, وہاں کھڑے ہو گئے. تو یہ لوگ محنت کرتے تھے, ڈیوٹی کرتے تھے, اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے. تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رفع کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل. آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں. جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ. فرمانے لگے آپ جلدی کر دیں. تو کہ حضور آپ فرمائیں. تو رائے دیتی ہیں, یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ ہیں نا, رائے دیتے ہیں. فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے, یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا, کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے, یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ, کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں, پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں. قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے, اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے. آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات, آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات, آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, وقت کو ہم نے بچانا. دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے. فجر اپنے وقت پہ, زور اپنے, اور عصر مغرب. یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا, پورے وقت. عشاء اپنے وقت پہ, حج اپنے, وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا, نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا, اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے. رمضان کے روزے اپنے, سحری وقت پہ, افطاری وقت پہ. مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں, وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں, ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی. امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے, اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے, اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی. یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے, ورنہ دن تو بیت ہی گیا, ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی, تو کیوں نہ کچھ کر لیں, کچھ پروگرام بنا. یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں. ذرا سننا, بات ختم کرنے لگا ہوں. بزرگ مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتیا. ماننا نا مشورہ بابا صاحب کا. یہ سوتیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے. کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, وقت حساب قریب آ گیا, ابھی بھی لوگ غافل ہیں. اور ماننے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا, یہ سوتیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ. اٹھ نا فریدہ سوتیا. وہ داڑھی آ گیا پور,
اگا نیڑے آ گئی تے پیچھا رہ گئی دور. کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو دے. اٹھ نہ فریدا ستیا, جھاڑو دے مسیت. کوئی تو ستا ہے تے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پرید. پھر فرمانے لگے اٹھ نہ فریدا ستیا, چل خلقت ویکھنی جا, تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اس سے مراد کیا؟ کہنے لگے اٹھ نہ, چل اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل. اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تم ہی بخشیا جا. اپنے وقت کو جوانوں, اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا. اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی, کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, تو خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر, غریبی میں نام پیدا کر, غریبی میں. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم 9 ماہ اپنی ماں کے بدن میں رہے, بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا. دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں, کئی تکلیفیں, کئی آزمائشیں, کئی دکھ, کئی سکھ, کہیں دھوپ کہیں چھاؤں. تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا؟ کیا یہ عبث ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے, اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام, مایوس, پریشان, بور, تکلیف, آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں. جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا, اس کی کوئی ضرورت تھی, حکمت تھی, تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے, پھر شخص کو پیدا کیا گیا. اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں, میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں, قوم کے لیے, ملت کے لیے, مذہب کے لیے, نظریے کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا, ترجیحات طے کرتا, کام شروع کر دیتا. ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا. ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں, ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں, ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کی قابل ہیں, اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا. ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا. بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے, بہت سارا. یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی حاجت نہیں, بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے, تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے, سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے. تو فرمایا جو بے معنی, بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے. اسلام کے حسن کا تقاضا ہے. مسلمان تو سونے سونے, چیدہ چیدہ, چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے. اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے, اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے. فضول بحثوں میں الجھنا, فضولیات میں وقت ضائع کرنا, فضول سوالات کرنا, فضول سوالات بھی دین میں منع. آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا, اس چوک میں وقت گزارنا. ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے, کچھ زندگی لے گئی ہوٹل, کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں, کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے. اس پر بڑا وقت گزر گیا. فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا, فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی, فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا. زیادہ وقت اسی میں بھی.
فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا. یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے. پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں. پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا. فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہا ہے، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے. بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے. جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے. جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا. من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی. من چاہی یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نا 2 جملوں میں بند کر دیا. فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش. حسرت کریں گے. یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا. دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے. چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی. ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا. کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی. وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا. پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت ختیجہ وصال کر دی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے. سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے 1-2 چیز کو کہا وہ جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے. ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا. ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچانیں. یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں. اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی. چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے،
दोपहर में कुछ फारिग हैं तो वो कहते हैं पकौड़े निकल आएँ तो तब भी ज़रा अच्छा ही रहेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद ये भी फरमाइश करते हैं कि शाम का वक्त है तो चलो मीठे में भी दो एक डिशें बन जाएँ तो अच्छा होता था। तो ये मसरूफियत फिर उन्हें ना अगले कुछ महीनों में डॉक्टर के पास ले जाती है, ये वाली मसरूफियात। चूँकि आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, वक्त का ताजुब नहीं किया। जो लोग पाबंदी से फजर की नमाज पढ़ने के आदी हैं, पाबंदी से, वो जहन बना लें कि आप 2-3 दिन अगर आपने पाबंदी से अलार्म लगाया ना कि मुझे 3:45 उठना है, तो मेरा ख्याल है कि 3 या 4 दिन अलार्म बजेगा, 5वें दिन आप खुद ब खुद जाग जाएंगे। और फजर के बाद जब आप भाग करके लौटें और फिर आपका ख्याल हो कि मैंने कुछ तिलावत भी करनी, आपका ताजुन हो वक्त का। और ये रिवाज आपकी वजह से बच्चों में मुंतकिल होगा, आपकी वजह से। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, मेरे पास चले तो मैं तालिब इल्मों को हफ्ते में एक छुट्टी ना दूँ। हम लोग ज़रा थोड़े से परेशान होते हैं कि भाई उस्ताद जी मतलब कहते हैं कि हफ्ते बाद भी छुट्टी ना हो, हालांकि छुट्टी तो होनी चाहिए। वो क्या फरमाते थे, वो कहते थे जिस दिन छुट्टी होती है शेड्यूल ख़राब हो जाता है, बच्चों का अगले दिन भी मदरसे आने को दिल नहीं करता। और ये बात हमने बाद में देखी, इसका तजर्बा किया कि रूटीन में जो निज़ाम चल रहा होता है उसमें जब एक दिन की भी आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे अगले दिन का माहौल ख़राब होता है। देखिए कुछ लोगों के पास दौलत होती है, कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वुसअत होती है, कुछ के पास नहीं होती। वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने सबको अता की। अगर इसको हमें मैनेज करना आ जाए, तय करना आ जाए, तो हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने की उम्र 39 साल हुई है, पूरी 40 साल नहीं। हमारे यहाँ 39 साल का अभी नौजवान होता है, हाँ, वो बाबा कहें तो नाराज हो जाता है। 39 साल उम्र, 39 साल उम्र मुबारक थी जिसमें उन्होंने रोज 5 सिपारे कुरान पाक भी पढ़ लिया, कई लाख बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। उन्होंने अपने पूरे अहदे हुकूमत में बड़े बड़े सराय कायम किए, बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई। जो पिछले बादशाह उनसे पहले गुजरने वाले अदल नहीं करते थे, वो सारी खराबियां दूर करके उन्होंने अदल भी कर दिया। इन 39 सालों में ये वो हसीन शख्स है फिर इसने इतना काम किया कि उसे रसूल पाक की बारगाह से सलाम भी आया। इतने बड़े काम करके, इतने बड़े काम करके 39 सालों में अल्लाह के हुजूर भी हाजिर हो गए। और सदियां बीत गईं, खतीब मिंबरों पर बैठ के उनकी तारीफें करते, उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनके तज़किरे किए जाते हैं, उनके अहवाल बयान किए जाते हैं। वजह क्या थी? वक्त नहीं ज़ाया किया, टाइम नहीं ज़ाया किया। आप यकीन करें, इतना वक्त है हमारे पास, इतना वक्त है, फलानी चीज़ का भी हमें पता है, फलानी चीज़ का। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शिद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। वो कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं? फरमाए नहीं, सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता? कहने लगे 2 गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। वो तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमारी तो जो ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, इतना ज़िया, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो अब वो किताबें लिखी है जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी है, लोग पढ़ नहीं पाते सारी जिंदगी में। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी है, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती हैं। कैसे लिखा? वक्त मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं ज़ाया किया, वक्त नहीं ज़ाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मेंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब असर की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते थे, तो आप गुजरते थे ना जहाँ से,
تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، کہتا پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے ہیں دن نو چھڑ دو، استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دے، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ مجھے بھی میرے کوئی دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا، کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی، بور بھی ہونا ہے تھوڑا وقت نکلے تو ہونا، ٹائم ہی کوئی نہیں، چاروں ناچار بھی لگے رہتے اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے، بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھے، زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت، وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا، میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا، 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے، کرنا کیا؟ روٹی کھانے جانا۔ واہ بھائی واہ، اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے، اور ایک بلکہ اس سے تگڑا تبصرہ اقبال کا یہ ہے، کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور کہنے لگا کہ عقل عیار ہے، بڑی چاتر ہے، بڑی شاتر ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، عقل عیار اور عشق بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، اب وہ جو بیچارہ ہے وہ عیار ہے، اس سے بیچارہ کیا بات کرے؟ تو کئی لوگ بیچاروں سے عقل لے کے آ جاتے ہیں، تو ہم بیچارے ہیں، اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بیچارہ عیار سے کیسے بات کرے گا؟ اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر تم موج ہی کر۔ میں کل پڑھ رہا تھا گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی،
घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला है। कौन सा रंग होता है आसमान का? नीला। घोड़ा कह रहा था नीला है, गधा कह रहा था काला। बहस हो गई। अब वो जब दोनों अपनी बात पे अड़ गए तो मुकदमा शेर के पास चला गया। बादशाह था जंगल का, उसके पास मुकदमा ले गए। तो घोड़ा कहने लगा बादशाह हमारा झगड़ा हो गया, फैसला कर दे। ये कहता है गधा कि आसमान का रंग काला है, मैं कहता हूँ नीला है, तो आप फैसला कर दें। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि इस तरह करो, घोड़े को उम्र कैद की सजा दे दो। तो घोड़ा कहने लगा बादशाह सलामत मेरी बात भी सही है कि आसमान का रंग नीला है और सजा भी मुझे। तो उसने कहा तुझे सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है, सजा इस बात की है तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तो गधा है, तूने गधे से बहस शुरू कर दी, तेरी सजा बनती है कि तूने बहस किससे छेड़ दी जी। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल मिले तो उसे सलाम करते हैं, उससे बहस, गधे से बहस तूने छेड़ दी, तेरी सजा है। अब वो जो अय्यार है गधे, उनसे कैसे बहस की जाए, उन्हें कैसे ये मसला समझाया जाए कि इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम, ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो सुक जांदे ने वांग कान। तो कैसे समझाया जाए, वो तो बेचारे, वो उनको तुझे कैसे सबक पढ़ाया जाए, वो तेरे वाला है ही नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के बीच बैठ के फरमाया था मुझसे प्यार करने वाले तो मेरे तुम्हारे बाद आएंगे। कहा या रसूलल्लाह हमारे बाद? फरमाया तुम तो सारा कुछ देख दाख के मोहब्बत कर रहे हो, वो बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे। ये कैफियत है, ये बुजुर्गों के वसीले। प्यार किताबों से नहीं मिलता, प्यार अल्लाह वालों से मिलता है। पूरी बज़म में देखे ना, कई दफ़ा घर में कोई एक बंदा रो रहा हो तो बाकियों को भी रुला देता है, और रो पड़ा है ना तो बाकी भी रो पड़ते हैं। तो इसका मतलब है दर्द सीनों से मिलता है, न तैगो तीर में न लश्कर और सिपाह में, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में, दर्द सीनों से मिलता है। सीना बसीना, ये जो सीना बसीना लोग थे ना, ये दर्द बांट के गए दुनिया में, इन्होंने बड़ा दर्द बांटा। इनके सीनों में दर्द था, बटता रहा, ये कुड़ते रहे और इनके कुड़ने से कोई और कुड़ते रहे, ये रोते रहे तो इनको देखकर बड़ी दुनिया रोई। अल्लामा इकबाल ने इन लोगों की तारीफ की। इकबाल कहने लगे वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो है तेरे ज़माने का इमाम। इकबाल ने हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी की तारीफ़ की तो कहने लगे हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, कि वो लहद है ज़ेरे ज़मीं मतला अनवार। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। मेरे भाई हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ़ की तो कहा कि उनके नकूशे पास से लोगों के सीने गर्म हो गए। तो मेरे भाई इस बात का ज़रूर ख्याल फरमाएं, याद रखें, सीनों से दर्द मिलता है, उस दर्द को हासिल करने की कोशिश करें, उस कैफियत को, ये सीनों से मिलता है। आज़म चिश्ती मरहूम ने भी कहा था तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। तो ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, अल्लाह के बंदे, दर्द बांटते हैं, सोज मिलता है इनके पास। एक ज़माना होता है जिसको ये दर्द बांट जाते हैं, और मुख्तलिफ रंगों में, ज़रूरी नहीं कि सबको नमाज पढ़ा के ही बांटें। इस यतीम के सर पे हाथ रख के उसे भी दर्दमंद कर जाते हैं, किसी बेवा की सरपरस्ती करते हैं, किसी गरीब का ख्याल करते हैं, किसी दुखिए का दुख दूर करते हैं। तो फिर एक नहीं, दो नहीं, चारों नहीं, फिर चार दांगे आलम से इनका प्यार होता है। क्योंकि ये दुनिया में कुछ देने आए होते हैं, लेने नहीं आए होते। तो जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। हज़रत सैयदना ताजुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उस गिरोह के मुसाफिर थे जो लोग दर्द बांटने आए दुनिया में। उनकी शायरी ने, उनके दर्द ने, उनकी भीगी हुई आँखों ने, उनके चमकते हुए चेहरे ने
ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے، ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے، ان کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی نے درد بانٹا، ان کے سینے سے لوگوں نے درد حاصل کیا، ان کی مجلس سے، ان کی محفل سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا۔ تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، وہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کا یہ آنا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے۔ حضرت جب گئے نا کوئی 60 کی دہائی میں عمرہ کرنے، تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو۔ فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا، میری زوجہ بھی ساتھ تھی، تو گرفتار کر لیا۔ اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھہرو ذرا، ٹھہر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملی۔ وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لیں، پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے، میرے گھر والوں کو بھی گرفتار کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ کس طرح مجھے پابند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی، کہنے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے۔ کسی غیر کا ملک ہو، کسی غیر کی حکومت ہو، کسی غیر کا، اور سارا ان کا نظریہ ہو، اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے۔ فرماتے میں نے توسل پہ بھی بات کی، میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی، میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے۔ حضرت صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی، نازک سا وجود تھا ان کا، تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جیل میں رکھا، پھر جدہ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا۔ تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر، کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری۔ ایک ہوتا ہے بندہ آ کے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں ہتھ کڑیاں پہن کے آیا ہوں، اب میں غازی ہوں، اب میرے نعرے لگاؤ، اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں۔ جی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، جہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آ کے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور اعزاز کے لوگ بیان کرتے، اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہتھ کڑی۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتار؟ وجہ ایک ہی تھی، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پھر اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے، ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، بڑے ان کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی، ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوا آ جایا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے، پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے، اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں ہجوم عاشقاں ہو جایا کرتا تھا۔ درد بانٹا انہوں نے، وہ درد کے پیامبر تھے، درد تقسیم۔ یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ، یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم مکہ میں ایک سید محمد بن علوی مالکی نام کے بزرگ تھے، وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ میرے بھائی،
بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں۔ اب تو خیر کام آسان ہو گیا، اب تو بڑا عجیب انداز ہے۔ میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ میرے پیر صاحب اور استاد صاحب ہیں، تو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ نہیں، پیر صاحب مرید کے، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو غلطی لگ گئی، تیرا مرید ہونا چاہیے تھا، تو الٹ ہو گیا کام۔ دماغ نہیں نا لوگوں کا کام، تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی، کہتے ہیں میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے میں۔ بھائی اس سے باہر آ جائیں، یہ کیفیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے۔ مظفر وارثی کا وہ فقرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں، ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی، یہ نہیں فرمایا، کہا میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا بردار، پھر سمجھنا بات کو، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہنے لگا اتنا تھوڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے۔ اچھا، یہاں یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جی، اصل ان کی نا نا نا، میں ان کا دیوانہ اور ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے۔ زمین پہ عرش کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، مدینے والے کا روزہ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، مدینے والے کا روزہ دکھائی دیتا ہے، مدینے پاک کی گلیوں میں دیکھ لو ہر سو، مدینے پاک کی گلیوں میں دیکھ لو ہر سو، بہار خلد کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، بہار خلد کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، نبی پاک کا کنکر نے پڑھ لیا کلمہ، نبی پاک کا کنکر نے پڑھ لیا کلمہ، مگر بجھل بہرا دکھائی دیتا ہے، مگر بجھل بہرا دکھائی دیتا ہے، حسن حسین کے پیکر میں جہاں والو، حسن حسین کے پیکر میں جہاں والو، نبی کا حسن سر پا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، مدینے والے کا روزہ دکھائی دیتا ہے۔ تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے، باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے۔ تیرا گھر سجا کے رکھنا ضروری ہے، باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن نا، فقیر کا کام ہے کس آگے کرنا، آگے دینے والے کی مہربانی ہے، وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، دھتکار دے تب بھی ٹھیک۔ تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں، ان سے، ان کی خدمت عالی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا،
ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ، اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ وہ ڈھلنے کی کوشش کریں۔ اگر تم منشا ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی، اور بعد میں تو دعویٰ کرے کہ میں 25 سال ساتھ رہا، تو پھر بھائی ابو جال بھی بڑا عرصہ اسی محلے میں رہا تھا، لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں، ساتھ رہنا رضا میں رہنا شرط ہے۔ تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے، ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا، رضا کے تابع کتنا عرصہ رہا۔ تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورا تسلسل ہے، اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں۔